لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَطَشِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لا تبرد ابدا۔ صلوات پڑھ دیں آپ تمامی حضرات۔ حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو آپ کے علم ہے کہ سالہ سال کی طرح امسال بھی 29 محرم الحرام کو اس عظیم الشان جلوس عزا کا سلسلہ الحمدللہ اس بستی میں جاری و ساری ہے، اور کئی برس ہو گئے مسلسل یہاں مومنین، یہاں نوجوان، یہاں اس بستی کے بچے الحمدللہ یہ جلوس اور یہ اہتمام عزا کرتے آئے ہیں۔ بس چند دقیقہ اور چند لمحہ آپ حضرات کی جناب میں شرف حاضری ہے، مگر ایک اعلان بھی ضروری ہے چونکہ پروگرام نشر ہو رہا ہے۔ اس جلوس میں مولانا وسیع حسن خان صاحب کو تقریر کرنا تھی، لہٰذا ان کی فلائٹ لیٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ اس جلوس میں پہنچ نہ سکے، تو ان کے بیٹے کا مجھے فون آیا، رات میں جھانسی میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ مومنین سے کہیے کہ ایسے ایسے مسئلے ہیں، بہرحال جس سبب وہ حاضر نہ ہوئے وہ سبب میں نے آپ تک پہنچا دیا، اور ان لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے جو یہ سمجھتے ہو کہ پوسٹر میں صرف فوٹو تھا، نام تھا، ان سے کوئی وعدہ نہیں تھا، تو ان سے وعدہ تھا مگر ان کی فلائٹ ڈیلے ہوئی، اس وجہ سے وہ اس پروگرام میں نہیں آ سکے۔ لیکن یہ پروگرام میرا اپنا گھر کا پروگرام ہے، میرا کوئی پوسٹر میں نام نہیں تھا، میں شریک مجلس ہوں اور جناب کی جگہ پر اس وقت حاضر ہوں، لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ کوئی مجلس نہ بڑی ہوتی ہے نہ کوئی چھوٹی ہوتی ہے، وہ انجمنوں کو زبردستی بیٹھالنے کی فراق میں رہے کہ جو انہوں نے کبھی مجمع دیکھا نہ ہو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ انجمن والے یہ ماتمی ہیں، ہم مولویوں کو اے سی روم مل جاتا ہے، ہم آرام کر لیتے ہیں، لیکن در حقیقت کوئی پوری انجمن ایک اے سی روم میں نہیں روک سکتا ہے، لہٰذا یہ انجمن والوں کو آپ تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں۔ انشاءاللہ چند لمحے کے لیے اگر وہ پانی پینے گئے ہیں یا ذرا سا فریش ہونے کے لیے گئے ہیں تو وہ خود بخود تکلیف اٹھا کے خود بخود تقریر میں آ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، مومنین کی خود ضروری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پروگرام میں شامل حال رہے اور حاضر رہے۔ دیکھیں الحمدللہ جو پروگرام 10 سال سے بچوں نے شروع کیا، آج وہ اس معیار تک آیا کہ مومنین کا مجمع آ رہا ہے، سننے والے آ رہے ہیں، رفتہ رفتہ جلوس اپنی ارتقائی منزلوں کی طرف آ رہا ہے، لیکن یہ لمحہ وقت لینے کا نہیں ہے، چند دقیقے بس آپ حضرات کی جناب میں حاضری ہے، نقابت کا حکم تھا اور تبرکات کی آپ حضرات زیارت فرمائیں گے۔ میں نے حضور کی حدیث فرمائی، آپ کے سامنے پیش فرمائی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک قتل حسین کی حرارت مومنین کے دلوں پر ایسی ہے کہ وہ صبح قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نہ ہوں گے تو عزائے حسین نہ ہوگی،
ہم ڈونیٹ نہ کریں گے تو جلوس نہ ہوگا، ہم چندہ نہ دیں گے تو مجلس نہ ہوگی، ہم مجلس پڑھیں گے نہیں تو ذاکری نہ ہوگی، ہم انجمن لائیں گے نہیں تو نوحہ خوانی نہ ہوگی۔ تو کم سے کم میں کسی کو نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے جیسے پست قد ذاکروں کے لیے یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ ہم جیسے پست قد ذاکروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ عزاداری حسین ہم سے نہیں ہے بلکہ ہم عزائے حسین سے ہے۔ ہماری پہچان، ہماری اساس عزاداری حسین ہے۔ اب ایک جملہ عرض کروں، دیکھیں آج پورے سماج میں عزاداری حسین بڑے ارتقائی پیمانے پہ ہو رہی ہے، اور ایسی ہو رہی ہے کہ پورے پوروانچل پہ پوری دنیا کی نگاہیں ہیں کہ جس شان سے ہاں جلوس ہے۔ مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج کے 40 سال 50 سال پہلے بزرگ بہتر جانتے ہیں کہ کس انداز کی عزاداری تھی، آج کس انداز کی عزاداری ہے۔ لیکن ایک جملہ پھر کہہ دوں، 50 سال پہلے عزاداری میں خلوص تھا، اور فرما رہے آپ آج شاید ہم حسینیت یا سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا حسینیت کما حق ہم سے ادا نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب چاہے یہ کہیں کہ کچھ لڑکے ایسے ہو گئے، چاہے یہ کہیں کچھ ہم جیسے ذاکر پیدا ہو گئے، عزیزان گرامی کہیں نہ کہیں کمیاں ہوتی ہیں، لہذا مولا حسین ہماری خطاؤں کو بخش دے اور ہمیں ایسا عزادار بنائے جیسے عزادار ہونے کا حق ہے۔ بس عزیزان گرامی 2 جملے سن لیں اور تبرکات کے نقابات، اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارے پیسے سے عزاداری ہوتی ہے، یقین جانے حوصلہ آپ کا ہوتا ہے، کرتی مادر حسین ہے۔ خطیب انقلاب نے ایک جملہ پڑھا، وہ بھی مولانا طاہر جرولی صاحب کا جملہ، وہ کہا کرتے تھے کہ ممبئی میں ایک شیعہ تھا، مگر وہ شیعہ سید نہ تھا، خواجہ تھا۔ وہ ہر سال بزنس کے پیسوں میں سے ایک فنڈ نکالتا تھا اور اپنے مینیجر کو کہتا تھا کہ اسے الگ رکھو، تو مینیجر آ کے پوچھتا تھا مالک کس کے نام سے چڑھانا ہے، تو وہ کیا بتائیں، تو وہ چیخ کے کہتے تھے بھائی ایک نام چڑھا دو، حسین سیٹھ کے نام۔ وہ فنڈ الگ رکھ اٹھتا تھا، جب ماہ ازاں آئے تو وہ مالک اسی پیسے سے عزاداری امام حسین کرتا تھا۔ مگر ایک سال ایسا ہوا کہ کرائسس آیا، مارکیٹ ٹوٹ گیا، بازار پست ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، مالک پریشان ہو گیا، جہاں مال دیا تھا وہاں گیا، جن کے پاس پیسے باقی تھے وہاں حدث پہ سوال بلند کیا، مگر کسی نے اسے اطمینان بخش جواب نہ دیا، سب کہتے تھے ہم نہ دے پائیں گے، ہم نہ دے پائیں گے۔ مالک پریشان تھا کہ مینیجر نے آ کے کہا سرکار آپ نے جس کو دیا سب سے مانگ آئے ہیں، کسی نے آپ کو پیسہ نہ دیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی ڈوبے نہ تو آپ ایک کام کریے کہ ہر سال جس سیٹ کو آپ پیسہ دیتے ہیں ایک دفعہ ان سے مانگیے۔ کا کیا نام ہے؟ کا ان کا نام ہے حسین سیٹھ۔ یہ رو پڑا مالک، آیا وضو کیا، عزا خانے میں زری کے سامنے بیٹھا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا جو بات میرے نوکر کو سمجھ میں آ گئی وہ میرے دماغ میں کیوں نہ آئی، میں دنیا کے لوگوں سے مانگتا رہا، آپ کے سامنے میں نے ہاتھ نہ پھیلایا، یہ دعا کر کے بستر پہ سو گیا۔ صبح مینیجر دوڑا دوڑا آیا اور ایک بیگ ہاتھ میں پکڑایا کہ مالک یہ لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ جس کو آپ کو مانگنا چاہیے اس سے آپ نے مانگا نہیں، لیے وہاں سے پیسہ آیا ہے۔ کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ مالک سے کہتا ہے کہ آدھی رات میں سویا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے میں نے دروازہ کھولا اس نے ایک بیگ پیسہ مجھے بھر کے دے دیا۔ میں نے کہا اتنا پیسہ کس کی طرف سے ہے؟ کہ وہ ہر سال جس حسین سیٹھ کا نام لکھتا تھا اس کی طرف سے ہے۔ کہ ارے میرا مالک تو خوش ہو جائے گا، اس کی کمپنی ڈوبنے سے بچ جائے گی، وہ تو بہت خوش ہوگا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے صحیح وقت پہ پیسے دے دیے، کچھ کہنا بھی ہے؟ تو آنے والے نے کہا کہ اپنے مالک سے ایک پیغام کہہ دینا، اور کہہ دینا جو حسین کے نام پہ ذرا بھی خرچ کرتا ہے حسین اسے کئی گنا لوٹا دیتا ہے۔ یہ واقعہ تو آپ نے ممبئی کا سن لیا، لیکن اب آؤ ذرا تم اپنے امام کے قول سن لو۔ تمہارے مولا فرماتے جو عزائے حسین میں بنام حسین 1 درہم خرچ کرتا ہے تو حسین اسے 70 درہم عطا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقت نہیں کہ میں معجزات پڑھوں، حالات پڑھوں یا گزشتہ واقعات پڑھوں اور آپ کو بتاؤں کہ حسین کیا دیتے ہیں۔ یقین جانے جنہوں نے غریبی میں اپنے فرش بچایا ہے، حسین نے انہیں بے انتہا دے دیا۔ کسی کو اولاد ملی، کسی کو مال ملا، کسی کو گھر ملا، کسی کو آسرا ملا، کسی کو سایہ ملا، یہ سارا کرم اس حسین کا ہے۔ اس نے ہمیں دیا ہے کہ جس نے دنیا سے کبھی کچھ لیا نہیں ہے۔ حسین نے اسلام کے لیے
دین کے لیے سب کچھ اپنا برباد کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ مگر عزیزان گرامی ایک فقرہ کہتا ہوں، سنیں، حسین نے ہمیں دین دیا، شریعت دی، اسلام دی، تہذیب دی، کائنات کی دین، کائنات عظیم کی دینیات دے دی، شریعت دے دی، یہ سب کچھ حسین نے ہم تک پہنچایا۔ مگر حسین کے پاس کیا رہا؟ لکھا ہے اکبر نہ رہا، قاسم نہ رہا، بہنوں کے سر پہ پردہ نہ رہا، حسین کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ بس نوجوانوں آمادہ ہو جاؤ، اس لیے کہ وقت لینا نہیں ہے، تبرکات کی نقابت کرنا ہے۔ حسین کا سب کچھ کربلا میں بکھر گیا، ایسا بکھرا کہ حسین ایک لاش اٹھا کے لاتے ہیں کہ دوسرے کی آواز آتی، آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ ہائے فرزند فاطمہ کی غریبی، شاعر کہتا ہے کہ کبھی لاش رکھی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے، اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے، دیکھیں میں محسوس کر رہا ہوں مومنین رو رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، تمہارے سینے بنام امام حسین رونے کو آمادہ ہیں، آنکھیں اشک بہار ہیں، لیکن پھر میں دعا کر رہا ہوں مومنوں میں نہ پڑتا۔ علامہ دربندی اسرار شہادت میں لکھتے ہیں، جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے، مگر شام سے اٹھ کے ایک بی بی زندان شام میں آ کے ایک یتیمہ کو لیے ہوئے جنت البقیع آ کے کہتی اماں میرے بھیا کے عزادار آ گئے، اے اماں میرے بھیا کی مجلس ہو رہی ہے۔ عزاداروں جب آپ یا حسین کہہ کے سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں تو اس ننھے سے سینے میں ہوک سے اٹھتی، پھوپھی اماں یہ کون ہے جو بابا کا نام لے رہے ہیں؟ شہزادی فرماتی نہیں پہچانا، یہ تیرے بابا کے عزادار، تیرے بابا کے ماتمی۔ اس وقت حسرتوں سے بچی کہتی کاش کہ یہ لوگ کربلا میں ہوتے تو کانوں سے گوشوارے نہ چھینے جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو ہر بچی کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے بابا کے پہنائے ہوئے گوشوارے، اس کی نشانی اس کے پاس رہے، مگر شمر نے ایسے گوشوارے اتارے تھے کہ شہزادی کا کان زخمی ہو گیا تھا۔ بس آؤ میں یہی دو جملہ پڑھوں گا، پھر اس سکینہ کے بارے میں پڑھوں گا، اس شہزادی کے لیے دو جملہ پڑھوں گا کہ جس کی ڈھارس کا نام عباس ہے، شاید اسے جملے پہ عباس کا علم بھی آئے، تابوت بھی آئے۔ آؤ میں تمہیں سناؤں عجب کہانی ہے اس سکینہ کی۔ لکھا ہے جب زمین مدینہ پر حضرت سکینہ آئی ہے اور سکینہ ابھی 1 برس کی ہوئی تھی، تو سکینہ نے مدینے کی زمین پر پہلی دفعہ چلنا چاہا۔ آپ کے بھی گھروں میں بچے ہوں گے، جب بچے پہلی دفعہ زمین پہ قدم رکھتے تو کیا انداز ہوتا ہے۔ تاریخ کہتی جب بی بی نے پہلی دفعہ اپنے ننھے پاؤں رکھ کے زمین پہ چلنا چاہا تو روایت کہتی ہے ادھر گھنگریلے بالوں والا شیر سا چچا دوڑ کے آیا، بچی کو اپنی آغوش میں بھر لیا اور ایک فقرہ کا جب تک غلام زندہ ہے سکینہ پیدل نہ چلے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں یہی تک لانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ غازی نے کیا کہا جب تک غلام زندہ ہے سکینہ پیدل نہ چلے گی، یہ کہہ کے آغوش میں بھر لیا۔ سوچو کتنے نازوں سے پالی گئی تھی، کتنے ارمانوں سے پالی گئی تھی۔ عباس پلکوں پہ بٹھائے رہتے، حسین سینے پہ سلاتے تھے، زینب لوریاں دیتی تھی، سجاد کہانیاں سناتے تھے، مگر لکھا وہی سکینہ جب کربلا کے بعد اسیر ہو کے چلی تو روایتوں کے فقرے ہیں سب کے بازو بندھے تھے، سکینہ کا گلا، اجرکم اللہ، سکینہ کا گلا بندھا تھا۔ چلتے چلتے راہ شام میں وہ بچی تھک گئی ہے، تھک گئی تو زمین پہ بیٹھ گئی۔ جب زمین پہ بیٹھی تو رو کے کہتی بھیا سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، اے بھیا میرے پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں کانٹے، بھیا میں چل نہیں سکتی۔ اتنے میں ظالم نے تازیانہ اٹھایا، روایت کہتی ہے اس کا نام جزر تھا، جزر نے تازیانہ اٹھایا، سکینہ کے قریب آیا، دھمکی دے کے ننھی سی بچی کو کہتا اٹھو چلو، اٹھو چلو، اٹھو چلو۔ سکینہ کا دل بیٹھ گیا، کچھ بس نہ چلا۔ میں ایک مرتبہ اس سر کی طرف رخ کیا کہ جس گھوڑے پہ عباس کا سر تھا، رو کے کہتی چچا میں کہتی تھی نا مجھے پیدل چلنے دو، آج شبر زبردستی چلا رہا۔
جزاک اللہ، بلند ہے آپ کی آوازیں گریا. ہاں ہاں شہزادی عالمیان آپ کے آنسو اپنے رومال میں لے لے. مادر حسین آپ کی دعائیں قبول کر لے. عزادارو جس سکینہ نے عباس کو ایسے عالم میں پکارا، لو عزادارو تاریخ کہتی ہے وہی عباس مشک و علم لے کے جب فرات پہ آئے ہیں اور سوکھی ہوئی مشک میں پانی بھرا اور ناگاہ عباس کے شانے کاٹے گئے، آنکھوں میں تیر آیا، ایک آہنی گر سر پہ پڑا. عباس تورا کے زمین پہ آئے، بھیا کو آواز دی آقا میرا سلام. حسین زمین کربلا پہ گرے. اب جو عباس کے لاشے پہ پہنچے، مرثیہ پڑا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. لو عزادارو اسی غازی کا علم آ گیا. اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں، دو صف رویا ہو جائیں اور عباس کے علم سے لپٹ جائیں، اور جو دعائیں لے کے آئے ہیں علم سے لپٹ کے ضرور کہیے گا عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے، اجرکم اللہ. نوجوانوں تمہاری نظروں کے سامنے آگے آگے غازی کا علم ہے، پیچھے پیچھے غریب کا جنازہ ہے. شاید ان حسرتوں سے بھی جنازہ اٹھایا گیا ہے کہ کل حسین جنازہ نہیں لا سکے تھے، آج ہم عباس کا جنازہ اٹھائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مومنین آپ جہاں ہیں بس وہیں آمادہ رہیے، میں آپ کے گوش گزار جملے کرتا رہوں گا. لو غازی جیسا شیر مار ڈالا گیا. لکھا ہے ابھی عباس نے داغ مفارقت دیا تھا کہ ایک مرتبہ وہ شہزادہ حسین کے پاس آیا، امو جان رن کی رضا دے دے. حسرتوں سے غریب نے دیکھا اور رو کے کہا میرے لال تم میرے بھیا کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں. میں ایک مرتبہ روتے ہوئے قاسم گھر میں آئے، جیسے ہی ماں نے دیکھا کہ لال کیا ہو گیا، کہ امو جان رنگ کی رضا نہیں دیتے. بس سننا تھا کہ بی بی نے دوش پر ردا ڈالی، چہرے پر نقاب لگائی، حسین کی خدمت میں حاضر ہوئی. حسین ایک کرسی پہ بیٹھے تھے مگر وار زہرا کے گھرانے کا مزاج، ارے جیسے بڑی بھاوج کو آتا دیکھا حسین کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے اور تڑپ کے کہتے بھابی جان مجھے بلا لیتی، آپ نے کیوں زحمت کی. میں ایک پر تو آتے ہی ان بی بی نے ایک فقرہ ایسا کہا کہ حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. اب فقرہ سنو گے. بی بی نے آن کے حسین کے حضور کہا میرے آقا میرے وقت کے امام صرف ایک سوال لے کے آئی ہوں. کہتے بھابی کیا سوال ہے؟ بی بی نے رو کے کہا صرف اتنا بتائیے کہ کیا بیوہ کا ہدیہ فدیہ راہ خدا کے قابل نہیں ہوتا؟ اے عزادارو حسین مجبور ہو گئے. اب جو قاسم کو اجازت ملی، لو اسی قاسم کا جنازہ آ رہا ہے. علامہ آزار حسن مزیدی کہتے ہیں کہ آپ پڑھے گا کوئی قاسم کے بارے میں، قاسم میدان کربلا میں قاسم بن کے گئے، مگر ہائے حسین جب اپنا قاسم لینے گئے قاسم تقسیم ہو گئے. لاش کے ٹکڑے صحرائے کربلا میں بکھر گئے تھے. حسین اتنی تندی سے قاسم کے جنازے پہ گئے کہ حسین کی آمد پر فوج آدھا میں بھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. بس عزادارو قیامت ہے قیامت. حسین گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو کے کہتے قاسم کہاں ہو لال، آواز دو. کوئی آواز نہ آئی. غریب نے پھر کہا قاسم چچا بلا رہا ہے، کوئی آواز نہیں آئی. حسین نے ایک دفعہ رو کے کہا قاسم امام وقت بلا رہا ہے. ارے لاش کے ٹکڑے صحرائے کربلا میں بکھر گئے. لبیک یا ابن رسول اللہ، لبیک یا ابن رسول اللہ. غریب نے دامن ہبا بچھایا، اپنے بکھرے ہوئے قاسم کو سمیٹا. اب جو حسین گٹری کی شکل میں جنازہ لائے، فوج آدھا نے شادیانے بجائے، اجڑی ہوئی بیوہ ماں در خیمہ پہ کھڑی تھی، مرثیہ پڑھ رہی تھی. باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس عزادارو لو حسین کا بھتیجا مارا گیا، حسین کا بھائی مارا گیا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں مومنین کھڑے ہیں، میرے بزرگ کھڑے ہیں، وہ افراد کھڑے جن کے جوان بیٹے ہیں. مومنوں خدا کبھی آپ کو ایسا غریب نہ کرے جیسے کربلا میں حسین ہو گئے. یہ پردے دار سادات بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. اے بیویوں اللہ تمہاری باغ بہاری کو سلامت رکھے. ہائے میں لیلا کے اکبر کا ذکر کر رہا ہوں.
لکھا اکبر سب سے رخصت ہو کے میدان میں آئے، خدا کی لعنت ہو، لعین نے ایسا نیزہ سینے پہ مارا کہ وہ نیزہ سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ اکبر کی آواز آئی، بابا میرا سلام۔ اللہ اکبر۔ لکھا حسین بیٹے کی آواز پر زمین پہ گر گئے، ٹیلے پہ حسین گرے، در خیمہ پہ فضہ گری، مسلح پہ ماں گری، مقتل میں اکبر گرا۔ اے عزاداروں، جو حسین لاش جوان کی طرف دوڑے تو لکھا ہے 13 مرتبہ حسین گرے ہیں، 13 مرتبہ حسین اٹھے، مگر جب آخری دفعہ گرے تو غریب سے چلا نہ گیا۔ روایت کہتی پہ در بر لاش پسر زانو بزانو رسید، حسین اکبر کی میت پر گھٹنیوں کے بل پہنچے، لال کہاں ہو، بیٹا کہاں ہو؟ اکبر نے جیسے ہی کہا اے لیا یا ابی، حسین شیر غضبناک کی طرف پہنچے کہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ رو کے کہا بابا سینے میں نیزہ آ گیا ہے۔ غریب نے آستین پلٹی، زخم اکبر میں ہاتھ ڈالا، ٹوٹی ہوئی ہنی کو پکڑا، اب جو نیزے کو نکالا ساتھ میں کلیجہ، زمین کربلا ہلی، آواز اکبر گونجی، بابا منہ پھیر لو بابا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ او جوانو، خدا اکبر کے صدقے میں تمہاری جوانی سلامت رکھے۔ اے بیویوں، جب تمہاری نگاہ شہزادے علی اکبر کی شبیہ تابوت پہ جائے نا تو دامن پھیلا کے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا کہ پروردگار تجھے لیلا کے اکبر کا واسطہ ہماری باغ بہاری سلامت رکھنا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، وقت نہیں ہے، انجمن کو کہیں جانا بھی ہے، ہمیں بھی سلطان پور پہنچنا ہے۔ بس دو فقرے سن لو، آنسوؤں میں کمی نہ ہونے پائے، پتہ نہیں ہم آئندہ برس زندہ رہے نہ رہے، ہمارے قالب حیات میں غم حسین ہو کہ نہ ہو۔ لہٰذا جس مجلس میں جایا کرو بی بی کو پرسہ ضرور دیا کرو، اس لیے کہ ٹوٹی ہوئی بقی سے ٹوٹے پہلوؤں والی بی بی تمہارے سامنے سفید رومال لے کے لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم۔ اجرکم اللہ۔ لو مر گیا حسین کا اکبر، رخصت ہو گیا حسین کا پارا پارا قاسم، چھوڑ گیا حسین کو برابر کا بھائی۔ عزیزو، اب جب کوئی نہ رہا تو لکھا ہے وہ وقت آیا کہ سب کو کھو کے حسین نے صدائے حل من بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ اس آواز پہ کوئی آیا تو نہیں، مگر ہائے اصحاب حسین، کٹی ہوئی گردنوں سے فقط آواز آ رہی تھی لبیک یا رسول اللہ، مولا ہمیں موت نے مجبور کیا ہے، اگر 70 دفعہ زندگی ملے تو آپ پہ قربان ہے۔ مگر غریب نے جیسے خیمے کا رخ کیا، سیدانیوں کے رونے کی آواز، کلیجہ ہل گیا، بہن کیا کوئی بچہ پیاس میں مر گیا؟ کہا نہیں بھیا، آپ کی آواز میں درد اتنا تھا کہ اصغر جھولے میں نہ رہ سکا۔ ارے صاحب اولاد کا مجمع ہے، حسین نے اپنا چاند گھوڑے پر سوار ہوئے، چاند کو دامن ابا میں لٹایا، مقتل میں آئے، فوج آدھا کو دکھایا، ظالم ہو اگر میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے تو میرے 6 ماہ کے بچے نے کیا کیا ہے، اسے ذرا سا پانی دے دو۔ آواز آئی حسین ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی پانی نہ دیں گے، پر اتنا سننا تھا۔ غریب نے کہا لو ہم اسے چلتی زمین پہ لٹائے دیتے ہیں، تم آن کے اپنے ہاتھوں سے پلا دو۔ لکھا کوئی آگے نہ بڑھا، غریب نے اپنے تڑپتے ہوئے اصغر کو اٹھایا، کہا لال دکھا دو کتنے پیاسے ہو۔ اب جو اصغر نے اپنی سوکھی زبان پپڑائے ہونٹوں پہ پھرائی، ایک آواز آئی اینا ہرملا اکتا کلام الحسین، ارے ظالم نے تیر چلایا، فنقلب الصبی علی ید الامام، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ اللہ اکبر، تیرے سے شعبہ چلا، حسین کا اصغر ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ میں ان ماؤں سے پوچھتا ہوں جو بچے پالتی ہیں، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ بچے کو پلٹنے کی وجہ کیا تھی؟ تو عزیزو اصغر پلٹے نہیں تھے، مجبوری یہ تھی کہ تیر بڑا تھا، بچہ چھوٹا تھا، 3 بال کا تیر چلا، حسین کا اصغر حسین کے ہاتھوں پہ مر گیا۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، تم بھی صاحب اولاد ہو،
خدا نہ کرے کسی کی آغوش میں کسی کا اپنا بچہ مر جائے. باپ تڑپ گیا، 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے، رو کے کہا رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا. اللہ اکبر. پیاس بجھ گئی. یہ خبر سکینہ کے کانوں میں آئی. دنیا جانتی ہے بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، نازوں کی پلی بیٹیاں بھی بابا سے نازوں ہی میں باتیں کرتی ہیں. عام بیٹی بھی بابا سے بات کرتی ہے تو نازوں کے ساتھ بات کرتی ہے. ننھی سی بچی خیمے سے نکل کے آئی، بابا میں نے انقلاب زمانہ دیکھ لیا. ہر باپ بیٹے کو چاہتا ہے، کوئی بیٹی کو نہیں چاہتا. اصغر کو پانی پلا لائے، بابا میرا حلق دیکھو، میرا گلا دیکھو، میری آنکھوں کا حالہ دیکھو. اے بابا سکینہ پیاس میں مر جائے گی. حسین نے سکینہ کے شکوے کا جواب زبان سے نہ دیا، بہن کے سامنے دامن با پلٹ دیا. بہن نے بھیا کا جدا گلا دیکھا، ایک چیخ ماری، اماں بھیا مر گیا. اللہ اکبر. تباہ ہو گئی حسین کی دنیا. نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، کوئی نہ بچا. غریب سر جھکا کے بہنوں کے قریب آیا. یہ لفظ وہ سمجھے گا جس کا گھر بہنوں سے بھرا ہوا رہا ہو. حسین نے آ کے کہا زینب تم پر سلام، رقیہ تم پر سلام، اے ماں کی بوڑھی کنیز فضا تم پر بھی سلام. لکھا ہے جب غریب اجازت لینے کو آئے تھے تو اس وقت خیمے میں حسین کی 7 بہنیں موجود تھی. شہزادی نے آگے بڑھ کے کہا بھیا ہم بہنوں کی ایک خواہش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک حلقہ بنا لیں. آپ ایک لمحے کو حلقے میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہر بہن آپ کو آخری نظر دیکھ سکے. تو یہ سننا تھا. بہنوں نے حلقہ کھینچا، حسین حلقے میں کھڑے ہو گئے. مگر دیر نہ گزری، بھائی نے قدم بڑھایا، زینب کا ہاتھ پکڑا، حلقے کو توڑ کے آگے بڑھے. چہنے والی بہن نے گلے میں پائے ڈال دی. اے بھیا کس پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ حسین نے کہا فی امان اللہ، لو عزادارو آخری تابوت ہے، آخری پرسہ ہے، تم جانو، تمہارے آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے. ارے بہنوں سے رخصت ہو کے بھائی چلا میدان کارزار میں آیا، بلا کا جہاد کیا. مگر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نے تلوار رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. ایک نے دائیں شانے پہ وار، دوسرے نے بائیں ہاتھ پہ تلوار، سینے پہ برچھی، پیشانی پہ نیزہ، آنکھوں میں تیر. حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، بے اختیار زمین پہ آئے تو حسین کا لاشا تیروں پہ معلق تھا. شمر آگے بڑھا، اپنا نجس قدم حسین کی پشت پہ رکھا. ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر. شمر کا خنجر چلا، فضا میں آواز، الا قتل الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا. چہنے والی بہن تڑپ گئی، دوڑ کے سجاد کے خیمے میں آئی. اے بیٹا میرا ماں جایا نظر نہیں آ رہا. بیٹے کی آواز آئی، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے. پردہ ہٹا، بیٹے نے بابا کا سر دیکھا، ادھر زلجنا نے پیشانی خون سے تر کی. سوئے خیام چلا، اے سکینہ بابا مارا گیا تو یتیم.